ہی کہی؟ معجزہ، بالکل معجزہ ہی ہے، معجزاتی طور پر ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مولانا صاحب پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو پیدائشی بچہ ہوتا ہے، جیسے ہوا ہے بچہ تو 100 مہینے تک کہتے ہیں کہ نہیں جی تعویذ پہنا بھائی عورت کو نہیں آنا چاہیے، آیا ہے تو بچہ رو رہا ہے، نظر ہو گئی ہے، پرچھاواں ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے، اس پہ جادو ہو گیا ہے، یہ جادو ٹونا ہو گیا ہے، یہ عورت پانی سے گزری ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے تو سایہ ہو گیا ہے، پرچھاواں عورت پہ بھی پڑ گیا ہے، یہ کیا ہے، سچ ہے جھوٹ ایسا ہوتا ہے، پرچھاواں ہوتا ہے یہ نظر کا؟ یہ جو آپ کے ہاں یہ معاشرے میں کچھ باتیں تجربات ہیں، کچھ باتیں توہمات وہم کی جمع، لوگوں نے وہم پھیلا دیے کہ ان باتوں سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو عورت کے یعنی بچہ پیدا ہونے سے لے کر 40 دن، کچھ چھیلا کہتے ہیں، کچھ 40 ڈیز کہتے ہیں، اس کے وہ جو ایام ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ وہ 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر خون آنا بند ہو گیا ہے تو پاک ہو گئی ہے، اب 40 دن انتظار نہیں کرے کہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی ہے، پاک ہو گئی ہے، نماز پڑھنا شروع کرے۔ ان دنوں میں بچے کے قریب ایسی عورت نہ جائے یا کوئی دوسرا موت والا نہ جائے، یہ لوگوں کے توہمات ہیں، ہمارا شریعت سے اس کا کوئی دخل نہیں، لیکن کوئی احتیاط کر رہا ہے میں منع نہیں کروں گا، سمجھ گئے آپ، لیکن اس کو عقیدہ نہ بنائیں، یہ ذہن میں رہے۔ اور موبلٹی پہ جو پابندی ہوتی ہے کہ گھر سے نہیں نکلنا باہر، وہ ایسی کوئی وہ احتیاط ہے ان کی صحت کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ ان 2 سوالوں میں سے کوئی آپ جو پوچھے گئے ان میں سے کوئی انعام آپ وہاں سے فرمانا چاہیں گے؟ جی سوال تو یہی بہتر ہوگا جو ان کا جو خط ان کا بھی آیا ہے۔ صحیح ہے جی، گفٹ ہیمپر ان کو دینے کا بالکل صحیح۔ سو رمشا آپ تک گفٹ ہیمپر پہنچا رہی ہیں اور ہم ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویسے کبھی کسی محفل میں ویسے کہ گھڑی کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایسے لگتا ہے جیسے جانے کا، وہ اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ چونکہ FPC فکس پوائنٹ چارٹ سارے وہ بریکس ہوتے ہیں تو ذرا تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ہو جائے، تو آپ اس کا برا نہ منائیے گا۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور رونق افطار کا بھی ہوگا سلسلہ اور کچھ سوالات کے جوابات بھی لیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔ ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، رحمت رمضان میں اب رونق افطار کا وقت ہے۔ بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں جن کی روزہ کشائی بھی ہے، اور علامہ صاحب کوئی سوال جس کا کوئی جواب دینے سے رہ گیا ہو؟ میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ کوئی سوال ایسا نہیں ہے تو سوال ایک ہم سوال اچھا آپ سے لے لیں۔ جی سوال جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لڑکی اہل سنت کی ہو اور لڑکا اہل حدیث کا ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں سنا۔ لڑکا اہل حدیث کا ہو اور لڑکی اہل سنت کی ہو، اگر دلہا اور دلہن، لڑکی اور لڑکے میں کفر و ایمان کا فرق پایا جائے نکاح نہیں ہوگا۔ ایسے عقیدے ہوں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں کے عقیدوں میں اتنا فرق کہ اس میں ایمان اور کفر کا فرق پایا جائے تو نکاح قائم نہیں ہوگا۔ اب آپ اس پہ سمجھ لیجئے۔ لیکن مسلمانوں کو اتنی گنجائش آپس میں رکھنی چاہیے کہ وہ کم از کم اس کا تو کریں تمام۔ آپ کا تھا جی سوال؟ جی آپ ہی کا تھا، جی جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری خوش نصیبی آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ بہت ماشاءاللہ آپ کا انداز بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ، دعا کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور علم میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم قرآن شریف بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اب تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھیے، مخارج کے ساتھ پڑھیے، اور ظاہر ہے اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہمارے مخارج صحیح نہیں نکلتے، جیسے ہا نکالیں وہ نہیں نکل رہا، تو جو ہم قرآن شریف پڑھ چکے یا ابھی بھی جیسے ہم نے قرآن شریف تو ختم کیا وہی ہے، پڑھتے ہیں، اب رمضان کے دن ہے ویسے بھی عام طور پہ پڑھتے ہیں، اور ابھی میرا 11واں سپارہ جو میں اس کے ساتھ پڑھ رہی ہوں،
تو اس میں مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اب کوئی بچہ پڑھانے بیٹھا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں نہیں بٹھایا، تو کہتے ہیں یہ مولویوں کی اپنی اپنی باتیں ہیں، قرآن شریف تو ہم بچپن سے یہی پڑھ رہے ہیں. جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ. قرآن کریم کا صحیح تلفظ ادا ہو رہا ہو تو وہ پڑھنا ہی صحیح شمار ہوگا. تجوید ورتل القرآن ترتیلا، جو لوگ سادگی سے پڑھتے ہیں ان میں بہت زیادہ وہ مخارج ادا نہیں ہوتے، مگر وہ صحیح تلفظ ہوتا ہے، بالکل صحیح پڑھتے ہیں. اب ایک بات اور بتا دوں، تجوید کے ساتھ پڑھنا، اپنی آواز کو قرآن سے سنوارنا بہت اچھی بات ہے. ایک نیا بھلے سے 60 سال کی عمر میں سیکھ رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے. ایک آدمی بہت روانی سے پڑھ رہا ہے، ایک اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، ایک ایک لفظ پہ اٹک رہا ہے. کوشش اس کی ہے کہ صحیح پڑھے، تو اس اٹک اٹک کے پڑھنے والے کا ثواب زیادہ ہے. اللہ اکبر. واہ. آپ کو شاید اس کا انداز. تو اصل چیز ہے صحیح تلفظ. اگر بچپن سے یا دیہات میں پڑھا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. باقی میرا رب سب کی نیتیں جانتا ہے، سب کو پہچانتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ آپ کا سوال آپ کا تھا جی، سوال بھی جی ایک ہی سوال مہربانی کر کے پوچھیے گا، آگے ان کو دے دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. سوال یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے نماز میں تو کیا وضو کر کے دوبارہ شروع سے نماز پڑھنی چاہیے یا وہیں سے شروع کرنی چاہیے؟ یہ مجھے دے دیجیے. آپ نے پوچھا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ کو وضو کر کے وہیں سے نماز پڑھنی ہے یا نئے سرے سے. تو میرا آپ کا مسئلہ وہی ہے کہ ہم نئے سرے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جہاں بھی صحیح ہو گیا، بالکل صحیح. یہاں ایک بی بی کے پاس بھی ہے سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں تو یعنی کہ 10-12 عورتیں مل کے پڑھ سکتی ہیں بغیر اقامت کے؟ یعنی کہ اقامت کرتے ہیں نا عورتیں، وہ نہیں کریں، 8-10 مجمع میں پڑھ سکتی ہیں عورتیں یا نہیں؟ میں آپ کے سوال کو جتنا سمجھاؤں وہ یہ کہ صلاۃ التسبیح جو 4 رکعت ہے آپ جماعت کرانا چاہتی ہیں عورتوں کی؟ 4-5 عورتیں 4-5 عورتیں مل کے پڑھیں، پر جیسے وہ آگے جماعت کھڑی نہ کرے، آگے عورت نہیں کھڑی، 7 لین سے کھڑی عورتیں. نہیں تو جماعت ہی کرانا چاہتی ہیں نا. جی یعنی کہ ہو سکتی ہے اس طرح، یہ جماعت ہی کرانا چاہتی ہے نا. تو عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، لیکن شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے کبھی کبھار ہوتا ہے. تو عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی، عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی، صرف ایک قدم آگے، اسی صف میں ایک قدم آگے ہوگی، تو وہ اس طرح کرا لے. جی السلام علیکم. میرا وعلیکم سوال السلام. یہ ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کی تصویر ہم زمین پر نہیں رکھتے، تو جائے نماز پر جو ہے خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہیں، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں جانماز نہیں تھی، یہ بنائی گئی تھی دیواروں کے لیے، آویزاں کرنے کے لیے، لیکن وہ اصلی تصویر نہیں ہوتی، اس کے مماثل ہوتی ہے، ملتی جلتی. ہم اس پر اگر اچانک پاؤں آ جائے تو وہ اور بات ہے، جان بوجھ کے نہ رکھیں. بہتر یہی ہے کہ ان کو استعمال نہ کیا جائے. بہتر ادب یہی ہے، کیونکہ اس طرح پھر آہستہ آہستہ دل سے وہ قدر نکلنی شروع ہو جائے گی. تو میں یہی کہوں گا کہ اس پہ پاؤں نہیں آنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی بیوہ کے پاس پیسہ ہو اور زکوٰۃ واجب ہے ہو اس پر، اگر پیسہ ہو اور زکوٰۃ نکلتی ہو تو واجب نہیں ہے؟ سمجھا. اگر کوئی بیوہ ہے اور پیسہ ہے ان کے پاس اور زکوٰۃ واجب وہ ہوگی ان پہ کہ نہیں؟ بیوہ ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے جی. وہ تو اصل میں مالک کے نصاب کے آپ کے پاس کتنا مال آپ کی ضرورتوں کے علاوہ ہے، اس میں آپ بیوہ ہیں، بچی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، کچھ ہیں، مسلمان ہیں، اور آپ کے پاس ایک خاص مقدار میں زائد مال ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. نام صاحب ان میں سے جو بہترین سوال ہیں وہ آپ بتا دیں تاکہ ان کو ہم انعام پہنچا دیں. جو یہ ادب کا سوال بہت اچھا تھا، یہ جو مسلح پر تصویر کا. جی ان کے لیے، بیٹی کے لیے آپ کا تھا جی. اور قرآن تجوید کے ساتھ تجوید کے ساتھ وہ آپا بیٹھی ان کو بھی بیٹا اسپیڈ پکڑ تو بھی، تیری مہربانی. ہاں جی. اور
تو سلو اینڈ اسٹڈی چل رہا ہے. جی جی. اور اس کے علاوہ یہ جو سوال اس نے ان کو دیا تھا پیدائش کے بعد جو 40 دن احتیاط ڈیلیوری کے بعد. نہیں جی, کنہوں نے پوچھا تھا؟ انہوں نے. اچھا ہو گیا تھا, ہو گیا وہ ان کا تو. جی اب اس کے بعد میرے پاس 2 سوال رہ جاتے ہیں, یا تو وہ نماز میں وضو کا ٹوٹنا اور یا پھر عورتوں کی بس یہ جماعت. آرٹ آف لینن آپ بتا دیں پھر یہ کس کو پہنچائے, دونوں میں سے ایک. آپ جس کو چاہیں, میں اس کا انتخاب تو ان میں سے بہتر وہ ہے کہ وہ جو سوال آیا تھا بدعقیدہ کے ساتھ نکاح. جی اہم سوال ہے اس یہ پر. آپ کے لیے جی. اچھا جی, میں ایک تو بچوں کی روزہ کشائی اور قاری محمد ظہیر رضا قادری صاحب اور قاری محمود عارف رضا جیلانی صاحب حیدرآباد سے آئے ہیں اور وہ اجرک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جی. ان کی خواہش ہے کہ وہ اجرک آپ تشریف لے آئیں جی. بہت شکریہ. یہ بچوں کا بھی سلسلہ ساتھ وہ کرتے ہیں. آپ لوگ آئے محبت سے میری عزت افزائی کر رہے ہیں, بہت شکریہ. لیکن یہ کوئی رسم نہ بن جائے, بڑی مہربانی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. زندہ بہت شکریہ. آپ نے دونوں مجھے دے دیے, میرے خیال آپ اپنے ہاتھ سے ایک نور صاحب کو دے. بڑی مہربانی. مجھے تو اجرک سے تو بڑی ہی الفت ہے جی. بڑا جزاکم اللہ. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. بہت شکریہ. سلامت رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی کہیے. وعلیکم السلام. آپ بھی. آپ لوگ جب گھر جاتے ہیں ماں باپ کو سلام کرتے, ان کے ہاتھ چومتے, ان سے ہاتھ ملایا کریں, ان کے ہاتھ چوما کریں. بچے جب بھی گھر جائیں بڑوں کو سلام کریں, بڑے ان کی پیشانی چومیں. ٹھیک ہے. آپ کا نام؟ امیمہ. امیمہ. کس کا نام تھا آپ کو پتا نہیں؟ معلوم؟ معلوم. کس کا؟ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کرو. پھوپھی کا نام تھا. پھوپھی کا نام تھا. ماشاءاللہ. گفٹ ہیمپر بھی دیں جی ان کو تو ضرور. جی آپ کا نام؟ علی احمد صدیقی. علی احمد صدیقی صاحب. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ سید عائشہ نام علی. سید عائشہ نام علی. میں نہیں سن سکا, مجھے بتانا. جی بیٹا آپ کا نام؟ جائشہ. جائشہ. ماشاءاللہ. اور آپ؟ محمد ہدایت فیاض قادری. ماشاءاللہ آپ کا نام تو بہت لمبا ہے. زندہ باد. آپ کی عمر کتنی؟ 8. 8 سال. اور آپ بیٹا؟ 9. اور آپ؟ 9. اور آپ؟ 8. ماشاءاللہ. آپ سب نے پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ خود شوق سے رکھا ہے ماں باپ کے کہنے پہ رکھا ہے؟ شوق سے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, باقی کو پھر میں یہی کہوں ابھی آپ کی طرح. آپ لوگوں نے روزہ رکھا تو آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا. اچھا. اب آپ کا کیا ارادہ ہے, دوبارہ کب رکھیں گے؟ اگلے رمضان کا. اگلے رمضان. اگلے رمضان میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مبارک. یہ لیجئے آپ کے لیے. بہت مبارک. ماشاءاللہ. السلام علیکم. بچوں کی یہی خوبی ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں. جب تک سچ بولتے رہیں گے ان میں معصومیت بھی رہے گی, اچھائی بھی رہے گی. ماشاءاللہ. مبارک. ماشاءاللہ. زندہ باد. آپ نے کتنا اچھا امامہ باندھا ہوا ہے. زندہ باد. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت خوب. آپ نے صحیح کہا کہ بچوں کی خوبی کے سچ بولتے ہیں, بس جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. رام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کی رہنمائی کا, سب کی طرف سے سارے. جزاکم اللہ. بہت شکریہ. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آج 14 رمضان ہے. یہ تاریخ وصال ہے سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ. ان کا آج عرس مبارک. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے خلیفہ تھے. ان کا نام تیفور بن عیسیٰ. بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی ایک کال کا کچھ وقت نکلا ہے تو دیکھتے ہیں اس پہر میں ہمارے ساتھ کون ہے ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نور بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی مہربانی. کون بات کر رہے ہیں؟
अरशद वारकार हूँ सऊदी अरब से। जी अरशद आप साहब, चादर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मेरा सवाल, अजरक का ही कमाल मेरा है। सवाल था मौलाना साहब से जी जी, कि ये जो बालों में कलर किया जाता है, हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं कि जब कलर किया जाए तो गुस्ल जो है मकरू हो जाता है। अच्छा। मेरा एक भतीजा है, उसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल है। ठीक है, और उसके पहले ही बाल सफेद हो चुके हैं। ठीक है, और वो कभी कलर कर लेता है। ठीक है, और मैं भी जो है ना कभी कभी कलर कर लेता था। मेरी उम्र 34 साल है और मेरे भी बाल सफेद हो चुके हैं पूरे। बिल्कुल ठीक। तो अभी मैं इस वजह से नहीं करता हूँ कि मेरे गुस्ल जब फर्ज हो जाएगा तो गुस्ल करूंगा तो वो मकरू रहेगा। और जो मेरी वाइफ है वो कहती है कि आप ये अच्छे नहीं लगते हैं, आप कभी कभी कलर कर लिया करें। इसके बारे में थोड़ी मालूमात लेनी थी। बिल्कुल ठीक। बाल कलर करने से क्या चीज हो जाती है? वो कह रहे हैं रोजा मकरू तो हो जाता है सुना है, और कोई गुस्ल करना पड़ता है उसके बाद। ये दो अगर उसकी कोई चीज इनके नाक में या हलक में पहुंची है, मूछों को करते हुए अंदर को चला गया है, या उसको इतना, उससे उसके अलावा वरना एहतियातों के साथ किया जाता है, कोई कोई फर्क मसला नहीं है जी। और वो आपके 15 साल के जो भतीजे हैं वो भी करें, और आपकी अहलिया कह रही हैं तो वो भी बिल्कुल करें। लेकिन ये कि उसका मकसद आपका जीनत है या कुछ भी धोखा देना ना हो। और मर्द के लिए प्योर ब्लैक कलर में इख्तलाफ है कि वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मर्द जो चाहे कलर करे, काले के अलावा। खवातीन के लिए खुली छुट्टी है। बिल्कुल ठीक। हम तो बालों से ही आज़ाद हैं। सो लाहौर में क्या है जी, आज इफ्तार का वक्त जो है 7:07 है जी आज इफ्तार का वक्त। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दस्तरखान सजा हुआ होगा और देखते हैं आज कौन से प्यारे बेटी और बेटियां जिन्होंने हमें शर्फ मेज़बानी बख्शा है। आपसे मिलते हैं कुछ देर में दस्तरखान पर इंशाल्लाह। है रहमत रमजान, है रहमत